بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام بھائی اور بہنوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، کسی قبرستان میں ایک شخص نے رات کے وقت نعش کے ساتھ زنا کیا۔ بادشاہ وقت ایک نیک صفت شخص تھا۔ اس کے خواب میں ایک سفید پوش آدمی آیا اور اسے کہا کہ فلاں مقام پر فلاں شخص اس گناہ کا مرتکب ہوا ہے، اور اسے حکم دیا کہ اس زانی کو فوراً بادشاہی دربار میں لا کر اسے مشیر خاص کے عہدے پر مقرر کیا جائے۔ بادشاہ نے وجہ جاننا چاہی تو فوراً خواب ٹوٹ گیا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ بہرحال سپاہی روانہ ہوئے اور جائے وقوع پر پہنچے۔ وہ زانی شخص وہیں موجود تھا۔ سپاہیوں کو دیکھ کر وہ بوکھلا گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ اس کی موت کا وقت آ گیا ہے۔ اسے بادشاہ کے سامنے حاضر کیا گیا۔ بادشاہ نے اسے اس کا گناہ سنایا اور کہا، آج سے تم میرے مشیر خاص ہو۔ دوسری رات بادشاہ کو پھر خواب آیا تو بادشاہ نے فوراً اس سفید پوش سے اس کی وجہ پوچھی کہ ایک زانی کے ساتھ ایسا کیوں کرنے کا کہا آپ نے؟ سفید پوش نے کہا، اللہ کو اس کا گناہ سخت ناپسند آیا۔ چونکہ اس کی موت کا وقت نہیں آیا تھا، اس لیے تم سے کہا گیا کہ اسے اپنا مشیر بنا لو تاکہ وہ عیش میں بڑھ جائے اور کبھی اپنے گناہ پر نادم ہو کر معافی نہ مانگ سکے، کیونکہ اس کی سزا آخرت میں طے کی جا چکی ہے۔ مرتے دم تک وہ عیش میں غرق رہے گا، بلکہ خوش بھی ہوگا کہ جس گناہ پر اسے سزا دی جانی چاہیے تھی، اس گناہ پر اسے اعلیٰ عہدہ مل گیا۔ سو اسے عیاشی اور بار بار مواقع ملنا قدرت کا اس کو گمراہی میں ہی ڈالے رکھنا مقصد تھا۔ جب گناہوں پر آسانی ملنے لگے تو سمجھ لینا آخرت خراب ہو گئی اور توبہ کے دروازے بند کر دیے گئے تم پر۔ کیا آج ایسا نہیں ہے؟ بار بار گناہوں کا موقع ملتا ہے اور کتنی آسانی سے ملتا ہے، اور کوئی پکڑ نہیں ہوتی ہماری۔ ہم خوش ہیں، عیش میں ہیں۔ کتنے ہی مرد و خواتین کتنی بار گھٹیا فعل کے مرتکب ہوتے ہیں اور مرد و عورت اسے اپنی جیت کا نام دیتے ہیں، اور اگلی بار ایک نیا شکار ہاتھ میں ہوتا ہے۔ پہلی بار گناہ پر دل زور زور سے دھڑکنے لگتا ہے اور دماغ غیر شعوری سگنل دیتا ہے، مگر دوسری بار یہ شدت کم ہو جاتی ہے اور پھر آخر میں ختم ہو جاتی ہے، اور پھر انسان مست رہتا ہے اور خوش بھی رہتا ہے، مگر افسوس کہ اوپر والا اس سے اپنا تعلق قطع کر لیتا ہے۔ گناہ کا راستہ ہمیشہ ہموار ہوگا اور آسان بھی، مگر یاد رکھیے سچ کا راستہ دشوار ہوتا ہے۔ اس میں بے شمار تکلیفیں ہوتی ہیں، آزمائشیں، مصیبتیں ہوتی ہیں۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں گناہوں سے بچائے اور اپنا فرما بردار بندہ بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔